آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ آپ پوری تورات کے حافظ تھے۔ وقت نصر کا زمانہ تھا، اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قید کر کے لے گیا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب آپ ان کی قید سے چھوٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، یروشلم جاؤ، ہم اسے دوبارہ آباد کریں گے۔ آپ کو یروشلم کی تباہ شدہ بستی کے کھنڈرات نظر آئے۔ وہاں نہ کوئی مکان تھا نہ مکانوں میں رہنے والے، بس تباہ شدہ آبادی کے کچھ نشانات تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے یہ شہر بخت نصر کے ہاتھوں 586 قبل مسیح تباہ ہوا تھا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے۔ بستی پر نظر پڑتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ شہر اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ آباد کریں گے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے وہیں روح قبض کر لی۔ آپ جس گدھے پر سوار تھے وہ بھی وہیں مر گیا۔ آپ 100 سال تک اسی جگہ پر پڑے رہے۔ اتنی مدت تک آپ پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ اس عرصے میں بخت نصر بھی مر گیا، اس کی جگہ کوئی اور بادشاہ بنا۔ اس نے بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا اور شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ پھر 100 سال گزرنے پر حضرت عزیر علیہ السلام زندہ کیے گئے۔ اس 100 سال کی مدت میں آپ کا کھانا ویسا کا ویسا رکھا ہوا تھا، نہ وہ سڑا نہ گلا، نہ اس کے رنگ اور ذائقے میں فرق آیا۔ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، آپ کتنی مدت اس حالت میں رہے؟ آپ نے جواب دیا، میں 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں بلکہ آپ اس حالت میں 100 سال تک رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پر جب موت طاری ہوئی تھی اس وقت اشراقی جیسا وقت تھا، اور جب زندہ کیے گئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس سے حضرت عزیر علیہ السلام سمجھے کہ 1 دن یا اس سے کم وقت تک آپ اس حالت میں رہے۔ پھر مردہ ہونے سے پہلے آپ کو جو خیال آیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور آپ سے کہا گیا، اپنے مرے ہوئے گدھے کو دیکھیں، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ آپ نے ان بکھری ہڈیوں کی طرف دیکھا، اللہ نے انہیں جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ پہلے ہڈیاں آپس میں جڑی، پھر ان پر گوشت چڑھا، کھال آ گئی، اس کے ساتھ ہی اس میں جان آ گئی، اور وہ زندہ ہو کر اپنی آواز میں شور کرنے لگا۔ جب یہ کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو بولے، اے پروردگار، مجھے پورا یقین ہے آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی یقین پہلے بھی تھا، اب مشاہدے کے بعد وہ یقین پختہ ہو گیا۔ آپ اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئے، بیت المقدس پہنچے تو دنیا بدلی نظر آئی۔ 100 سال پہلے جو آپ نے صورتیں دیکھی تھی ان کی جگہ اور ہی صورتیں نظر آئی، دنیا ہی بدلی نظر آئی۔ آپ نے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا، ان سے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اپنے بارے میں آپ نے انہیں تفصیل سے بتایا، انہیں یقین نہ آیا۔ بخت نصر نے جب وہاں تباہی مچائی تھی تو بنی اسرائیل کی کتابوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے تورات کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لہٰذا آپ کی بات سن کر بولے، 100 سال بعد مردہ کہاں آ گئے؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو تورات سنا دیں۔ اب چونکہ آپ تورات کے حافظ تھے اس لیے فوراً سنا دی۔ تب لوگوں کو یقین آیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں کو یقین آیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مردہ بستی کو دیکھ کر چونکہ آپ کو وسوسہ آ گیا تھا کہ اس بستی کو اللہ دوبارہ کس طرح آباد کرے گا، تو اس وسوسے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر موت طاری کی تھی۔ اب جو آپ نے انہیں تورات پر سنائی تو یہ بات ان کے بعد والوں کی تباہی کا سبب بن گئی، کیونکہ ان کی محبت بے تحاشا بڑھ گئی اور اس محبت نے گمراہی کی صورت اختیار کر لی۔ انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ دوبارہ زندہ ہونے کے 50 برس بعد آپ نے وفات پائی۔